بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں شفیق اوان اپنے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ ناظرین، آج میں بات کروں گا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا۔ تمام سیاستدان، صحافی، انٹلیکچوئل اور دوسرے لوگ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ یہ لفظ ہے کیا ہے۔ اس بارے میں آج کے پہلے میں بتاؤں گا، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کے میری حوصلہ افزائی کریں کہ جب بھی میری ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی۔ اسٹیبلشمنٹ دیکھیں، سیاستدان دیکھ لیں، ڈے ون سے دیکھ لیں، سیاستدان آج سوائے قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کے آج تک لفظ یوز ہوتا آ رہا ہے، لیکن کوئی اس پہ کھل کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر سیاستدان جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اصل میں ہے کیا اور اس سے مراد کیا لی جاتی ہے؟ تو ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں فوج کو۔ بالکل، میں ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں کہ جو بات پہلے ڈھکی چھپی ہوتی تھی، لوگ ڈرائنگ روم میں بات کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ، اور میرے جو اکثر ناظرین ہیں وہ اور میرے جو کالم قارئین ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا۔ ہماری نئی نسل، اصل میں یہ پرانی ایک اصطلاح ہے، لیکن ہماری نئی نسل جو ہے وہ اس سے شاید اتنی آگاہ نہیں ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں جس میں فوج جو ہے، فوج کے سرٹن کوارٹر جو ہیں وہ آپ کی ملک کی پالیسی بناتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ دفاعی ہو، چاہے وہ ہمارے سرحدوں کا ہو، چاہے ہماری خارجہ پالیسی ہو، چاہے ہماری داخلہ پالیسی ہو۔ تو وہ ایک پالیسی بناتے ہیں جس پہ سب کو چلنا ہوتا ہے۔ گو کہ یہ تلخ حقیقت ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، اور حکومتوں کی تبدیلی کے حوالے سے بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہمیشہ آگے رہی ہے۔ تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے لیے حال ہی میں ایک لفظ نیا آیا تھا، پاپا جونز۔ تو آپ کی سہولت کے لیے میں لفظ پاپا جونز استعمال کروں گا۔ ناظرین، پاکستانی سیاست میں سب سے پہلے پاپا جونز تھے ایوب خان صاحب۔ ایوب خان صاحب نے جب اپنا مارشل لا لگایا، اقتدار سنبھالا، تو تمام جو سیاستدانوں کو انہوں نے فارغ کر دیا، اور الیکشن میں ان کا جو ہے سامنا ہوا قائد محترم، قائد پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح سے۔ اور اس پاپا جونز نے محترمہ فاطمہ جناح کی الیکشن مہم تھی، اور ان کی کرتا دھرتا نے جو آس پاس لوگ تھے، انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی جو کریکٹر اسیسینیشن کی، جسے کہتے ہیں کوئی حد نہیں چھوڑی، یعنی انہیں غدار تک کہا گیا، اور یہ ہماری اخلاقیات کا جو انہوں نے جنازہ نکال دیا۔ اور اس میں جو دیکھیں، جو ایوب خان، پاپا جونز ایوب خان کے ساتھ جو سیاستدان تھے وہ مسلم لیگی تھے، اور وہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اقتدار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے مسلم لیگ نون، جو اس کی ہسٹری ہم نے دیکھی ہے۔ تو وہ اپنا کوئی اس کے مخالف بھی تھے، لیکن کم تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح جو ہے وہ ایک عظیم خاتون تھیں، قائد کی بہن تھیں، اور پاکستان کے اصول میں وہ ان کے قدم بقدم ساتھ چلی۔ اور جب انتخابات کا وقت آیا تو مسلم لیگ نے محترمہ فاطمہ جناح کو چنا، لیکن دوسری طرف ایوب خان کی فنکشنل لیگ تھی، اور اس نے ظاہر جب آپ کے ہاتھ میں طاقت ہو، پاور ہو، اسٹیبلشمنٹ خود ہو آپ، تو آپ کا الیکشن میں ہرانا جو ہے وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ٹاسک ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں پھر آتا ہوں لفظ پاپا جونز پہ۔ تو پہلے پاپا جونز سے ایوب خان صاحب۔ ایوب خان صاحب ایک بحری پور کی چھوٹی سی بستی میں پیدا ہوئے، اور پھر وہ ترقی کرتے کرتے وہ فیلڈ مارشل بن گئے، اور ملک کی باغ دوڑ انہوں نے سنبھال لی، اور ملک کو انہوں نے اپنا یہ مارشل لا لگایا، اور جو آئین کو توڑا، جو کہ ہر پاپا جونز کا یہ خاصہ ہوتا ہے۔ جب یہ پاپا جونز اپنا اقتدار سے الگ ہوئے، تو وہ اپنا ایوب خان جو ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا تھا، چھوٹا سا گھر تھا اس کا، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے خاندان اور اس کے جو اولاد ہے، اس کے بھائی، ان کی بلین کی پراپرٹی تھی۔ اور آج بھی دیکھ لیں کہ کچھ کمپنیاں جو پاکستان میں لیڈ کا کاروبار کر رہی ہیں، وہ جو ہیں اسی ایوب خان پاپا جونز کی خانوادے کی ہیں۔ ہم سیاستدانوں کی تو بات کرتے ہیں کہ نواز شریف نے یہ کرپشن کی، زرداری نے یہ کرپشن کی، فلاں نے یہ کرپشن کی، چودھریوں نے یہ کرپشن کی،
لیکن ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم جو ہمارے پاپا جونز تھے سیاست کے، ان کی اولاد کی جو پراپرٹی ہے وہ اربوں کی پراپرٹی کیسے بن گئی. اس پہ نہ کوئی سیاستدان آواز اٹھاتے ہیں، نہ کوئی میڈیا آواز اٹھاتا ہے، نہ کوئی اور بات کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد پاپا جان 2 جو ہے وہ یحییٰ خان صاحب تھے. یحییٰ خان صاحب نے اپنی عیاشی کی بدولت جو ہے وہ ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا. لیکن کسی نے ان سے سوال نہیں پوچھا اور انہیں اعزازات کے ساتھ دفنایا گیا، اور نہ ان کا کوئی سوال ہوا کہ بھائی تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، ملک کا ایک حصہ ادا کر دیا ہے. لیکن ہمارے سیاستدان بھی خاموش، میڈیا بھی خاموش، اور انٹلیکچوئل بھی خاموش، کیونکہ طاقت جو ہے نا، طاقت جو ہے وہ ان پاپا جونز کے پاس ہے. لیکن اس کے بعد جو تیسرے پاپا جونز آئے وہ تھے ہمارے ضیاء الحق صاحب. ضیاء الحق صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو، جس نے ہمارے 2 لاکھ کے قریب 1 لاکھ کے قریب فوجی تھے، وہ بھارت سے ٹیبل ٹاک کر کے انہیں رہائی دلوائی. اور ہمارا جو ہزاروں مربع کلومیٹر کا علاقہ تھا جو 71 کی جنگ میں بھارت نے قبضے میں لے لیا تھا، وہ بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لگل پیٹی کے انہوں نے واپس لیا اور ملک کو ایٹمی توانائی سے روشناس کرایا. جو آج ہم جو نواز شریف کے دور میں ایٹمی دھماکہ ہوا تھا، اس کی بنیاد جو تھی بھٹو نے رکھی تھی، اور ہنری کسنجر نے انہیں وارن کیا تھا کہ ہم تمہیں مثال بنا دیں اور تم نے اس کو وڈرا نہ کیا. لیکن ذوالفقار علی بھٹو اپنے مشن پہ قائم رہے، اور آج پاکستان ماشاءاللہ الحمدللہ ایٹمی طاقت ہے. اور یہی جو طاقت کا بیلنس جو ہے، جو بھارت نے دھماکے کیے تھے، بعد میں نواز شریف نے دھماکے کیے تھے، وہ جو طاقت کا بیلنس ہے، جو ہماری سیکورٹی کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کی جو بنیاد رکھی تھی بھٹو نے. لیکن پاپا جونز ضیاء الحق نے ان کو اپنا پھانسی پہ چڑھا دیا ایک عدالتی قتل کے ذریعے، اور اتنا ظلم کیا انہوں نے کہ اس کی تاریخ جو ہے اس کا اب تک بھگت رہے ہیں. لیکن ان پاپا جونز کو کسی نے کچھ نہیں پوچھا. ملک کو کلاشنکوف دیے، ملک کو ہیرون کلچر دیا، اور آخر میں جناب وہ ایک فضائی حادثے میں تاریخ بن گئے. اور قدرت کا انتقام جو ہے، ان کی پاپا جونز کی لاش بھی نہیں ملی. اس کے بعد پاپا جونز، پھر اسی پاپا جونز کے جو دوسرے چھوٹے پاپا جونز تھے، ایک جنرل اختر عبدالرحمان صاحب، ان کی اولاد اختر عبدالرحمان صاحب کی تاریخ دیکھیں تو وہ ایک ہمارے قابل احترام ایک فوجی تھے. وہ کمیشن افسر ہوئے، پھر جنرل بنے. لیکن ان کی اولاد جو ہے اس وقت کئی شوگر ملز اور ایک معروف مغن کے برانڈ کا جو مشروب ہے اس کی ملکیت ہے، ایک سافٹ ویئر ڈرنک کی کمپنی کے مالک ہے، اور بھی بہت سارے ان کے کاروبار ہیں. لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی اس پاپا جونز کی اولاد کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا. کسی نے آڈٹ نہیں کیا، کوئی جی آئی ٹی نہیں بنی. اور یہ پاپا جونز کی جو اولاد ہے اسمبلی میں پہنچی، وہ نواز شریف کے ساتھ بھی رہے، وہ مشرف کے ساتھ بھی رہے، اور اب وہی جو ہے اپنا اختر عبدالرحمان اور ہمایوں اختر وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. ان کا یہ ہے کہ یہ پہلے اپنا مشرف کے ساتھ بھی تھے، مسلم لیگ نون بھی تھے، اور اب عمران خان کے ساتھ بھی ہیں. یہ جو ہے نا اپنے مفاد کے لیے کسی کے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں. لیکن اس پاپا جان کی اولاد سے کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس یہ اثاثے کہاں سے ہے، کیسے تم ملٹی بلینئر بن گئے. نواز شریف زرداری اور دوسروں سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں آپ منی ٹریل دیں، یہ دیں، مریم صاحب سے پوچھا جاتا ہے. لیکن یہ پاپا جونز اس سے بری الذمہ تھے. پھر اگلے پاپا جونز آئے ہمارے پاس جنرل مشرف. جنرل مشرف نے ملک میں جو ہے جو ان کی جو پالیسیاں تھیں، جو انہوں نے سب سے بڑا جرم تھا کہ انہوں نے ملک میں آئین توڑا، اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر، الیکٹڈ حکومت کو انہوں نے چلتا کیا. لیکن اس میں بھی جو ہے ان کی حمایت جو کی وہ ایک سیاسی جماعت مسلم لیگ کاف نے کی، اور ان کو سہارا دیا. بعد میں جب وہ چلے گئے تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. لیکن اس پاپا جونز کو جو ملک کا حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے. دھماکے ہوئے، کلاشنکوف کلچر آ گیا، پھر افغانستان میں جو کچھ ہوا، پھر اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا. لیکن اس پاپا جونز کو جب عدالت میں لایا گیا تو ان کو نا باعزت جو ہے وہ ملک سے نکال دیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ملک سے گئے پورے خاندان کے ساتھ گئے، ٹھیک ہے غلط ہوا، لیکن اس پاپا جونز کو جو آپ نے نکالا اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ آصف زرداری صاحب نے ایک تقریر کی تھی اسلام آباد میں، اور کہا تھا کہ آپ لوگ آتے ہو 3 سال کے لیے، ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. اور ان کو مثال بنا دیا گیا، ان کو دبئی جانا پڑا. اب وہ پورے اب تک وہ کیسز بھگت رہے ہیں.
یہ کرپشن کے کیسز صرف مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں. اس وقت جو 80% پی ٹی آئی ہے اس کے تمام جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ انہی پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں اور وہ کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہیں. ان کے خلاف اتنے کیسز ہیں کہ شاید مسلم لیگ نون کے خلاف اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف نہ ہو، لیکن کیونکہ انہوں نے وہ اپنا پاپا جونز کو پھر انہوں نے ہاتھ بیعت کر لیے، اس لیے ان کے لیے سب جائز ہے. تو یہاں پہ پاپا جونز کو کوئی نہیں پوچھتا اور صرف پوچھتا ہے ان کو سیاستدانوں کو، اور اس میں سیاستدانوں کا اپنا قصور ہے. وہ کسی نہ کسی پاپا جون کی گود میں جا بیٹھتے ہیں اور پھر وہ ان کو دوام بخشتے ہیں اور آخر وہ پاپا جونز ازدا بن کے انہی کو ڈس لیتا ہے. اب پاپا جونز اس طرح کس لیے اپنا ہماری سیاست میں آئی، مریم نواز صاحب اس کو بہت یوز کرتی ہیں. یہ ہمارے جو اپنا ایک سابق جنرل تھے عاصم سلیم باجوہ صاحب جو سی پیک کے کرتا دھرتا ہیں، ان کی ایک چین پیزا کی ایک چین ہے پاپا جون، جو کہ ہمارے ایک صحافی نے اس کو انرتھ کیا تھا اور بہت بڑی خبر دی تھی. اور اس کے بعد ان کے اپنا وزارتی بیان بھی ان کے آ گئے اور انہوں نے اپنا جو پرائم منسٹر کے جو ایڈوائزر بھی تھے انفارمیشن پہ، انہوں نے ریزائن بھی کیا، لیکن پرائم منسٹر نے قبول نہیں کیا. اب جو نیب ہے وہ کسی بھی سیاستدان کو، کسی بزنس مین کو، کسی بیوروکریٹ کو، کسی بھی اس کی جو اپنا غیر معمولی اس کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ 1 منٹ سے پہلے ان کو پوچھ لیتا ہے، لیکن یہاں پہ کسی نے نہیں پوچھا اور نہ کوئی ان کا نام لیتا ہے. ہاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ دبنگوں کے نام لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نام بھی لیتے ہیں اور ہماری سیکورٹی فورسز کے سربراہوں کا نام بھی لیتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں جب تک وہ سروس میں مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہمارے وہ رکھوالے ہیں، ہماری محافظ ہیں اور ہمیں ان کا نام احترام سے لینا چاہیے. پھر دیکھیں اپنا ذوالفقار علی بھٹو تو کھلے عام وہ مشہور تھے، اپنا نا دبنگ وزیر اعظم تھے. انہوں نے اپنا جس طرح بلاتے تھے وہ تو میں نہیں دہرا سکتا، لیکن ان کو بھی ہسٹری بنا دیا گیا اور ایک پاپا جون نے ان کو عدالت کے لیے پھانسی پہ چڑھا دیا. اس کے بعد بے نظیر شہید کی 2 بار حکومت گئی اور اس میں بھی پاپا جونز کا ہاتھ ہوتا تھا، اور لیکن وہ بھی انہیں اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی، وہ بھی کھل کے نہیں بولتی تھی. حالانکہ ان کے جب وہ پرائم منسٹر تھی ان کے بھائی کو قتل کر دیا کراچی کی سڑکوں پہ جبکہ پرائم منسٹر تھی، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہی. وجہ یہ ہے کہ طاقت کا جو ہے نا دنیاوی طاقت جو ہے وہ جو ہے ہمارے پاپا جونز کے پاس ہے. پھر نواز شریف آیا، نواز شریف کو ایک کیس میں جو ہے وہ نااہل قرار دیا گیا اور کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی پاپا جونز ہیں. اور نواز شریف صاحب اس کا کھلے عام اظہار کرتے رہے، مجھے کیوں نکالا جو انہوں نے اسلام آباد سفر شروع کیا تھا لاہور تک، اور اپنی بعد میں تقریروں میں بھی وہ کھلے عام تنقید کرتے ہیں. لیکن میں اس کے خلاف ہوں کہ فوج کی جو سٹنگ قیادت ہے اس کے خلاف کوئی جو اپنا آپ کرٹیسائز نہ کریں، کیونکہ یہ ہماری سیکورٹی سے متعلق اور اس قسم کی چیزوں سے بھارت خوش ہوتا ہے. یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا اس کے بعد جب پاپا جونز آئے، یہ اپنا باجوہ صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارے تمام سیاستدان دیکھ لیں، آصف زرداری صاحب دیکھ لیں، بے نظیر بھٹو صاحب دیکھ لیں، اور اپنا کوئی اور دوسرے دیکھ لیں، وہ کبھی ان کا نام نہیں لیتے، صرف کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. تو اب یہ رواج شروع ہو گیا ہے کہ وہ سٹنگ جو ہماری فوجی قیادت ہے ان کو بھی نام لے کے کرٹیسائز کرتے ہیں، جو ایک اچھا ٹرینڈ نہیں ہے. میری اپنی رائے میں جو فوج ہے، فوج کے سربراہ کو اس طرح نہیں ریڈیکل کرنا چاہیے. اور میں اپنے پاک فوج سے بھی یہی کہوں گا کہ وہ جس طرح لاڑکانہ میں جلسہ انہوں نے کہا کہ یہ جو سلیکٹرز ہیں وہ سلیکٹڈ سے ہاتھ اٹھا لیں، یہ عمران خان سے ہاتھ اٹھا لیں، ہم جانیں اور عمران خان جانے اور عوام جانیں. تو ناظرین یہ پاپا جونز اتنے مقدس گائے ہیں ہمارے ملک میں کہ اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا. گو کہ اب آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں، اور میرا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پاپا جونز ہیں، ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ ہمیں آپ بہت عزیز ہیں، ہماری فوج ہمیں بہت پیاری ہے، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے رکھوالے ہیں اور وہ پورے ملک میں جب بھی کوئی آفت جو ہوتا ہے اس وقت وہ سامنے آتے ہیں. لیکن جو سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں، اس پہ تھوڑا ان کی سنیں اور ریویو کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پاپا جونز نہ بنیں، آپ منتخب حکومتوں کا تختہ نہ الٹیں. میری پاک فوج یہ پیاری ہے، پاک فوج کو سلام ہے، پاک فوج زندہ باد، لیکن وہ پاپا جونز نہ بنے. میری یہ ان سے درخواست ہے. تو اگلے ویلاگ تک ناظرین مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.